صرف ایک حدیث کو اور پیش کروں اور بات کو ختم کروں کہ پیغمبر اکرم نے جا بجا یہ فرمایا ہے، اور یہ حدیث بھی سائے ستہ کے اندر موجود ہے، فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ امام حسن امام حسین وہ ہیں جو جوانان جنت کے سردار ہیں۔ کم سنی کی عمر میں قابلیت دیکھی ہے پر اللہ کے رسول نے کہ جس کے بعد کہا گیا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، لیکن اس کے مقابلے میں بھی حدیثیں بنائی گئی کہ جتنے بھی فضائل اہل بیت اطہار السلام کی شان میں پیغمبر اکرم نے بیان کیے اس کی کاپی بنائی گئی ہے، اور اس کی کاپی بھی بنائی گئی۔ نوے سرکار موجود ہیں اور نوے سرکار کی عمر مبارک بھی 9 برس کی ہے۔ 9 برس کی عمر میں امامت کے درجے پر فائز ہوئے۔ سامنے جو شخص موجود ہے وہ قاضی القضاء، ایک مسن شخص جس کا نام یحییٰ ابن اقسم ہے کرنا ہے۔ یحییٰ ابن اقسم نے کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، تو ہمارے پاس ایک اور حدیث بھی پہنچی ہے کہ فلان و فلان سیدہ کہول اہل الجنہ، کہ دو وہ ہیں کہ جو جنت میں بوڑھے افرادوں کے سردار ہوں گے۔ ابھی ان کے بوڑھے بننے سے پہلے ہی رسول اکرم فوت کر گئے تھے، رسول اکرم کی رحلت ہو گئی تھی۔ پتہ چلتا ہے کہ ان کے بوڑھے ہونے کے بعد یہ حدیثیں بنائی گئی ہیں، اور یہ حدیثیں جب تیار ہوئیں اور امام رضا کی خدمت میں پیش کی گئی تو امام رضا نے شاہ فرمایا جنت میں جو جانے والا ہے وہ جوان ہو کر جانے والا ہے، اور جو جہنم میں جائے گا وہ بوڑھا ہو کر جائے گا۔ پہلا سوال ہے کہ ہمارے گاؤں کا ایک مولوی ہے، وہ کہتا ہے کہ نبی نے فرمایا تھا کہ حضرت ابوبکر جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں، جبکہ وہ خود ہی کہتے ہیں کہ جنت میں سب لوگ جوان ہو کر جائیں گے۔ تو اس میں سوال بھی اور جواب بھی ہے۔ رسول نے کہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ جناب المودت سنی بھائیوں کی کتاب ہے، شیخ سلیمان قندوزی نے، اور ارحج المطالب بھی اہل سنت کی کتاب ہے۔ دونوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ جب نبی نے یہ حدیث کہی تو ایک بوڑھا صحابی اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اگر یہ جوانوں کے سردار ہے تو بوڑھوں کا سردار کون ہے؟ نبی نے مسکرا کر جنت میں بوڑھے کا کام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مولا جنت میں بوڑھے کا کام کیا، بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے؟ رسول نے کہا بوڑھا بھی جنت میں جائے گا تو جوان ہو کے جائے گا۔ علی کی محبت بوڑھوں کو جوان کر دیتی ہے، اور علی کا بغض جوانوں کو بوڑھا کر دیتا ہے۔ بہرحال جہاں تک جنتی عورتوں کے سردار والا ایشو ہے نا، تو وہ میرے بھائیوں بالکل کلیئر ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 6138، بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ اپنے وفات سے کچھ عرصہ پہلے سیدہ فاطمہ کو بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں ایک بات کہی تو وہ رو پڑی، اور پھر ایک بات کہی تو ہنس پڑی۔ تو بعد میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ان قریب میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، اس پر میں رو پڑی، اور پھر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ میرے گھر والوں میں سے اہل بیت میں سب سے پہلے تم مجھے آ کر ملو گی، اور کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو میں یہ ساتھ کلیئر کروں کہ ایز فار ایز فضیلت از کنسرن، تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو اللہ نے فضیلت دی ہے وہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی کی فضیلت ہے اور نہ کسی صحابیہ کی، وہ ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرما دیا۔ اسی طریقے سے جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور سیدنا حسن و حسین جو ہیں یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور اسی حدیث کا ایک طریق ہے المستدرک للحاکم میں، یہ میں نے 72 حدیث میں ساری حدیثیں ڈالی ہوئی ہیں، اس میں الفاظ ہیں کہ سیدنا حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان کے والد یعنی سیدنا علی ان سے بھی افضل ہیں۔ اچھا یہ بات پھر پتہ چل گئی کہ جو جنتی نوجوانوں کی بات ہو رہی ہے اس سے مراد ہے جو دنیا میں نوجوانی کی حالت میں فوت ہوئے ہیں، ان کے سردار جنت میں سیدنا حسن و حسین ہوں گے، کیونکہ جنت میں تو سب نے جوان ہی ہونا ہے 30 سال کا۔ تو ایک سے لوگ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں، میں کلیئر کر رہا ہوں کہ جنتی نوجوانوں سے مراد جو دنیا میں نوجوانی کی حالت سے گئے ان کے سردار ہوں گے سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام۔ اور ساتھ المستدرک للحاکم میں ہے کہ ان کے والد ان سے بھی افضل ہیں،
اچھا اگر وہ جنتی سردار ہے تو سردار سے افضل وہی شخص ہو سکتا ہے کہ جب وہ کسی اور کیٹیگری میں فال کر رہا ہو، ورنہ سیدنا علی بھی ان کے انڈر آ جاتے۔ تو اس سے مراد ہے جو جنتی نوجوان جو دنیا میں نوجوانی کی حالت سے گئے ان کے سردار سیدنا حسن حسین ہے، اور جو دنیا میں بڑھاپے کی حالت میں گئے تو اس میں بھی حدیث موجود ہے، اور خود مولا علی علیہ السلام سے حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں، اور جامع ترمذی میں بھی موجود ہے کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور انس ابن مالک سے بھی روایت ہے کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما تمام جنتی بوڑھوں کے سردار ہوں گے سوائے انبیاء اکرام علیہ السلام کے۔ اب اس نے مزید کلیئر کر دیا کہ انبیاء پھر باہر ہو گئے، انبیاء کے سردار حسن حسین بھی نہیں ہے، مولا علی بھی نہیں ہے، مولا ابو بکر اور مولا عمر بھی نہیں ہے۔ جنتی جو بوڑھے ہوں گے یعنی دنیا میں جو بڑھاپے کی حالت سے گئے ادر دین انبیاء، اس حدیث میں الفاظ ہے ادر دین پروفٹس، ان کے سردار ہوں گے سیدنا ابو بکر اور عمر۔ اس کیٹیگری میں سیدنا علی آتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام۔ تو یہ میں نے وہ مسئلہ افضلیت کے حوالے سے بھی کلیئر کر دیا، باقی ہم تو سب کا احترام کرتے ہیں، اور مجھ سے اکثر لوگ جو ہیں وہ مسئلہ افضلیت کے حوالے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو میں تو کئی جگہ اس کی ریکارڈنگ کروا بھی چکا ہوں، یہ 72 احادیث میں بھی میں نے وہ حدیث نقل کر دی ہے، میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں، سیدنا علی سے ہی خود ہے، میرا وہی عقیدہ جو مولا علی کا عقیدہ ہے۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3671 3671 سیدنا ابو بکر کے فضائل کے چیپٹر میں امام بخاری لے کے ہیں اس حدیث کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین صحابی سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام سے ان کا اپنا بیٹا محمد بن حنفیہ پوچھتا ہے، جو حنفیہ نامی عورت جو سیدہ فاطمہ کی وفات کے بعد اس سے شادی کی، اس سے جو بیٹا تھا، وہ پوچھتا ہے ابا جان بتائیے کہ اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو مولا علی نے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ وہ کہتے ہیں پھر میں نے پوچھا اس کے بعد؟ تو انہوں نے کہا کہ عمر۔ تو کہتے ہیں میں نے اب خدشہ ہوا کہ اب میں تیسری دفعہ پوچھوں گا تو عثمان کا نام لیں گے، تو میں نے کہا کہ ابو بکر عمر کے بعد تو پھر آپ ہی ہوں گے نا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا علی نے عاجزی فرمائی اور کہا کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں، الحمدللہ۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ سورہ حامیم السجدہ جسے سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، یہ اس کی آیت ہے۔ اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، یعنی قرآن کی طرف سنت کی طرف بلائے، اور خود بھی نیک اعمال کرے اور پھر بھی کہے کہ میں بھی عام مسلمان ہوں۔ تو یہ ان کی عاجزی تھی کہ سیدنا علی نے کہا کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں، لہذا مسئلہ افضلیت بھی اس حوالے سے کلیئر ہوا۔ بہرحال اہل سنت میں کئی ائمہ ایسے ہیں کہ جو سیدنا علی کو جو ہے سیدنا عثمان سے یا سیدنا ابو بکر اور عمر سے افضل سمجھتے ہیں، چاہے وہ امام عبدالرزاق ہوں یا امام حاکم ہو یا اور ائمہ ہو، تو یہ کوئی سنی شیعہ کنفلکٹ اس پہ نہیں آ جاتا، یہ ایک ضمنی مسئلہ ہے، اور اس میں اگر کوئی اختلاف کر لے تو مطلب احترام کے دائرے کے اندر اختلاف رائے ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک صحابی کی شان بیان کرتے ہوئے دوسرے کو کنڈیم کیا جائے۔ خلفائے راشدین کی میں بات کر رہا ہوں، باقی لوگ تو پھر دوسرے درجے کے، تیسرے درجے کے یا آخری درجے کے لوگ ہیں، میں خلفائے راشدین کی بات کر رہا ہوں۔ تو میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو اس حوالے سے الحمدللہ کلیئر کر دیا۔